جمہوریت کی کمزوری میں سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے۔ سیاستدانوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے جمہوریت پر سمجھوتا کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی خواجہ آصف کے ساتھ لندن میں پیش آئے واقعے کی مذمت۔ برطانیہ سے قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ بولے ہم امریکہ کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، نہ انہیں اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت دے سکتے ہیں۔ کسی سیاستدان کو قید کرنے کے حق میں نہیں ہوں، تاہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوششوں میں میرا کوئی کردار نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ ہماری حکومت میں خلل نہ آتا تو آج پاکستان ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا۔ خلل ڈالنے والے اپنی شکل شیشے میں دیکھیں، انہوں نے ظلم کیا۔ ذاتی مفاد کے لیے ملک کی ترقی میں خلل ڈالا گیا، مجھے ساری زندگی کے لیے نااہل کیا گیا۔ ایسے فیصلے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے فیصلے کر کے ملک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ملک کو نقصان پہنچانے والے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ جس جج کو نکالا گیا اس کے اثاثے دیکھیں۔ نواز شریف کے پھر شکوے شکایتیں۔ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، گروتھ ریٹ بہتر اور مہنگائی کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ نون لیگ نے جب بھی اقتدار سنبھالا ملک اوپر کی طرف گیا۔ صدر مسلم نون نواز شریف کا لندن میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ ملک سے فتنہ پارٹی کا خاتمہ ہو رہا ہے، عوام نے ان کی احتجاج کی کال پر کان نہیں دھرے۔ ملک میں جب بھی ترقی کا دور آیا تو نواز شریف کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو وہ اس انتظار میں تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے۔ سابقہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا، اب کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کرتا۔ ملک ترقی کر رہا ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، ہم نواز شریف کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں۔ لاہور میں 1000 بیڈ کا اسپتال بن رہا ہے، اپنا گھر اسکیم پورے پنجاب میں شروع ہو چکی ہے۔ پہلا نواز شریف آئی ٹی سٹی بنا رہے ہیں۔ لوگوں کی خدمت میرا فرض ہے، پنجاب میں آج روٹی اور آٹا سستا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لندن میں لیگی ورکرز کنونشن سے خطاب۔ ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکن گتم گتھا ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی۔ پولیس کی بھاری نفری ایون فیلڈ کے باہر پہنچ گئی۔ لندن میں سفر کے دوران خواجہ آصف کے ساتھ بھی ناخوشگوار واقعات۔ وزیر دفاع کے ساتھ نامعلوم شخص کی بدتمیزی اور دھمکیاں۔ نامعلوم شخص نے پہلے جملے کسے، پھر دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے۔ خواجہ آصف ساتھی کے ہمراہ لندن میں ٹرین کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان اور کے پی میں آپریشن، 12 دہشت گرد ہرنم واصل۔ میران شاہ میں کارروائی کے دوران 8 خوارج ہلاک، 6 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا کیچ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کا سرغنہ ثنا عرف بارو بھی شامل۔ ثنا بارو مجید بریگیڈ کے لیے دہشت گردوں خودکش بمباروں کی بھرتی کا ایجنٹ تھا۔ دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد۔ علاقے میں مزید کسی دہشت گرد کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ آئی ایس پی آر۔ صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ دہشت گردوں کو ترقی و خوشحالی و امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر زرداری کا دہشت گردی کے افریت کے خاتمے تک کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی دہشت گردوں کو جہنم حاصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو اس طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کا عزم کا اظہار، دہشت گردوں کو کہیں بھی چھپنے نہیں دیں گے، قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کو شاباش۔ چار چیزوں کے لیے انہوں نے کہا آپ نے نکلنا ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ رول آف لا، دوسرا آپ کا جو سٹولن مینڈیٹ ہے آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے، تیسرا آپ کے جو ناحق بے گناہ قیدی ہیں آپ نے ان کے لیے نکلنا ہے، اور چوتھی جو سب سے اہم چیز ہے آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے۔ اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا ہے۔
بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو اسلام آباد مارچ کی کال دے دی۔ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کی فائنل کال دی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج ہوگا۔ مطالبات پورے ہونے تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ لیڈرشپ کو ہدایات دی گئی ہیں، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اب ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے طلباء اور نوجوانوں کو بھی کہا ہے کہ گھروں سے نکلیں۔ 8 فروری کو عوام جمہوریت کے لیے نکلے تھے۔ 9 فروری کو مینڈیٹ چوری کرنے کے گنے چنے لوگوں کو دیا گیا۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوں گے واپسی نہیں ہوگی۔ علیمہ خان نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ احتجاج کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بہترین طریقے سے تیاری کر رہے ہیں۔ اس بار واپسی نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میڈیا ٹاک۔ انقلاب لانے کی 13ویں کال کا انجام بھی گزشتہ 12 کالوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کو کون سے مستقبل کے لیے باہر نکلنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ سپریم کورٹ کا پہلا 6 رکنی آئینی بینچ آج مقدمات کی سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین بینچ کی سربراہی کریں گے۔ آئینی بینچ آج 18 کل 16 کیسوں کی سماعت کرے گا۔ آئینی بینچوں کی 14 اور 15 نومبر کی کاز لسٹ جاری۔ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق مقدمات سنے جائیں گے۔ علی ظفر اور میشت شفیع حراج کی کیس بھی سماعت کے لیے مقرر۔ سابق صدر عارف الوی کی برطرفی، عام انتخابات 2024 ری شیڈول کرنے کی درخواستوں پر بھی سماعت ہوگی۔ سرکاری افسران کے غیر ملکیوں سے شادی پر پابندی کے لیے دائر درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ پاکستانیوں کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹس پر از خود نوٹس پر سماعت ہوگی۔ ملک کا لوٹا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے دائر درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے دنیا سے مدد مانگ لی۔ COP 27 اور 28 میں کیے وعدوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کا اکثر ملکوں کو سامنا ہے۔ بروقت اقدامات نہ کیے تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ پاکستان نے 2022 میں تباہ کن سیلاب کا سامنا کیا۔ لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ سیلاب کے باعث پاکستان کو $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ پاکستان متبادل توانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا COP 29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے خطاب۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چین کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ چینی نائب وزیر اعظم کا پاکستان سے مل کر سیکیورٹی چیلنجز عبور کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر سے بھی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ۔ سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافے کے لیے وفود کے تبادلے پر اتفاق۔ وزیر اعظم 3 روزہ دورے آذربائیجان مکمل کر کے واپس وطن پہنچ گئے۔ دنیا کو عالمی حدت میں اضافے کا بڑا چیلنج لاحق ہے۔ بارشوں کے نظام میں بگاڑ میں عالمی چیلنج ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر 10 ملکوں میں شامل ہے۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب نے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کو متاثر کیا۔ سیلاب سے پاکستان کا $30 ارب سے زائد کا مالی نقصان ہوا۔ مکانات، بنیادی ڈھانچہ، لوگوں کا روزگار شدید متاثر ہوا۔ پیش کی اطلاعات کا مؤثر نظام ہوتا تو سیلابی تباہی سے بچا جا سکتا تھا۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار کا پیش کی اطلاعات اور حدت کے موضوع پر اعلیٰ سطح تقریب خطاب۔